لیے کہ آپ کی باتوں سے اور پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، تو پرمیشن والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مسلح لوگوں کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہیں، لیکن اگر وہ مسلح ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ صرف ہماری کوئی یعنی اجازت دینے یا نہ دینے والی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسے فسادیوں کو، ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ صاحب ڈان سے سر دو سوال ہیں۔ ایک تو کل آپ کی اسمبلی پر کابینٹ نے ایک کمیشن بنانے کی منظوری کی ہے وزارت داخلہ کی، لیکن ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے اس کو مسترد کیا ہے، تو وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے ریٹن بھی آئی ہے اس پہ غور کریں گے۔ دوسرا، آج کوئی خبر چلی ہے میرے خیال اعزاز کی ہے، شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا اور کیا کن وجوہات کی بنا پر ڈالا گیا؟ شہباز گل صاحب کی جو اپنا ECL میں ڈالنے کی بات ہے، اس کے بارے میں نے وہ آرڈرز جو ہے وہ میں نے وہ نہیں دیکھا۔ یہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن تھی، تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈالا گیا تو وہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس بڑا سیریس ہے جس میں ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بہت سیریس ہے کہ وہ افواج کے رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ نفرت اور یعنی اس میں جو میوٹنی ہے اس کا ان کے اوپر الزام ہے، تو وہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو کہہ سکتی ہے، اور اگر یہ کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست فیصلہ ہوگا۔ باقی وہ جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کی ہے، دیکھیں انکوائری کمیشن بنانا، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کمیشن میں کوئی ہمارا صحافی بھائی، کوئی صحافی تنظیم جو ہے وہ اپنی تسلی، تشفی یا اپنی کنٹریبیوشن کے لیے شامل ہونا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بالکل آفر ہے کہ وہ آئیں اور وہ مل کے جو ہے وہ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ باقی ان کی والدہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ان کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیشن کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ ہماری ماؤں کی جگہ ہے، ہمارے لیے بہت وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تہہ تک پہنچا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ انکوائری کمیشن ہے۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں کرنے کے لیے، وہ تو ایک جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، پروب کر کے جو ہے وہ رپورٹ انٹیریئر وزارت داخلہ کو پیش کرے گا، اور ہم اس کو کیبنٹ کو بھی پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اسی طرح سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اپنا وہ وہاں پہ موجود ہے اس وقت کینیا میں، اور ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، وہ وہاں پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے کام کو کنکلوڈ کر لیں گے تو وہ رپورٹ ایک تو وہ کمیشن کو پیش کریں گے جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے، اور اگر اس کے کچھ حصے اس ضروری ہوئے یا ان سے کوئی کمیشن کی صورتحال میں کوئی رکھنا نہ پڑتا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جائیں گے، اور وہ بڑا ویلیویبل کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے بہت ویلیویبل انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہے۔